السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اقرا ہائی اسکول سے عمر مولانا اور میرا سبجیکٹ ہے عربی اور اردو۔ تو آج ہم شروع کریں گے اسٹینڈرڈ 4 میں لیسن نمبر 3 کا پارٹ 1۔ تو اب ہم ہمارا سبق شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تو ہم فہرست میں دیکھ لیں گے کہ ہمارا لیسن نمبر 3 کون سا ہے۔ تو دیکھو بچوں، یہاں پہ الدرس الثالث، الدرس الثالث، درسن کا معنی ہوتا ہے سبق، اور الثالث یعنی تیسرا، یعنی تیسرا سبق۔ اور ہیڈنگ کیا ہے سبق کا؟ بدرن۔ کیا ہے بچوں؟ بدرن، اور بدرن کا معنی ہوتا ہے چاند۔ بدرن یعنی چاند۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، بدرن یعنی چاند۔ سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں یہاں پہ دیکھ لیں گے الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، لیسن نمبر 3 کا پارٹ 1۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ہیڈنگ میں یہاں پہ با ہے، اور شروع ہونے والے الفاظ اکثر با سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو بچوں ہم اس سبق میں جو الفاظ ہے اس کے حرف کی پہچان کر لیں گے۔ تو پہلے حرف کی پہچان کرتے ہیں پہلی مثال میں۔ تو پہلا حرف ہے با، تو، یا اور خا۔ با، تو، یا اور خا۔ اب ہم انہیں حرکات دیں گے۔ با کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا بی۔ کیا پڑھیں گے؟ بی۔ تو کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کے نیچے دیکھو بچوں، یہاں پہ دھیان دینا، تشدید کے نیچے حرکت ہے۔ یہ جو حرکت ہے وہ تشدید کے نیچے ہے۔ اگر تشدید کے اوپر ہوتی تو زبر پڑھا جاتا، لیکن تشدید کے نیچے ہے، اس لیے ہمیں اسے زیر پڑھنا ہے۔ تو با کو تو کے ساتھ ملائیں گے تو بتی۔ کیا پڑھیں گے؟ بتی۔ یا کے اوپر ہمیں جزم لگا دینا ہے، تو بتی، کیونکہ تو کو یا کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، اور خو کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ خن۔ الفاظ بنے گا بتی خن۔ کیا بنے گا بچوں؟ بتی خن۔ اور بتی خن کا معنی ہوتا ہے تربوز، جو تصویر اوپر دے دی گئی ہے۔ تو بتی خن یعنی تربوز۔ سیکنڈ نمبر پہ دیکھو با، دال اور رو۔ با، دال اور رو۔ با کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے ب، اور دال کے اوپر جزم ہے، اس لیے جزم والے حرف کو اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ تو با کو دال کے ساتھ ملائے گے تو بد، اور رو کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ رن۔ الفاظ بنے گا بدرن۔ کیا بنے گا؟ بدرن۔ اور بدرن کا معنی ہوتا ہے چاند۔ بدرن یعنی چاند۔ تیسرے نمبر پہ دیکھو، پہلے تو حرف کی پہچان، با، رو، تا، قوف، الف اور لام۔ اب حرکت دیں گے ہم۔ با کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے بو، اور رو کے اوپر جزم ہے تو با کو رو کے ساتھ ملائیں گے تو بر۔ تا کو پیش کے ساتھ تو، بر تو۔ قوف کو زبر کے ساتھ قو، اور اس کو الف کے ساتھ ملائیں گے تو قو، بر تو قو۔ اور لام کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ لن۔ الفاظ بنے گا بر تو قولن۔ کیا بنے گا؟ بر تو قولن۔ اور بر تو قولن کا معنی ہوتا ہے سنترا، نارنگی۔ کیا ہوتا ہے؟ سنترا یا نارنگی۔ اب یہاں پہ نیچے دیکھیں گے، دیکھو اوپر کی 3 مثال جو ہے اس میں تو تصویر کے ساتھ دے دیا گیا ہے، تو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے اس میں بنا تصویر کے ہے، تو اس کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو دیکھو پہلے جو الفاظ ہے اس میں با، رو اور دال۔ کیا ہے بچوں؟ با، رو اور دال۔ با کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے ب، اور اس کو رو کے ساتھ ملائیں گے تو بر، اور دال کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ دن۔ الفاظ بنے گا بردن۔ کیا بنے گا؟ بردن۔ اور بردن کا معنی ہوگا ٹھنڈی یا سردی، ٹھنڈ یا سردی۔ اب سیکنڈ نمبر پہ دیکھو، پہلے تو حرف کی پہچان، با، با، غین، الف اور حمزہ۔ پہلے با کو دوسری با کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ دوسری با کے اوپر جزم ہے۔ با کے اوپر پہلی با کے اوپر زبر ہے، تو زبر والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو بب، اور غین کو زبر کے ساتھ غو، اور الف کے ساتھ ملایا جائے گا تو غو، بب غو۔ اور حمزہ کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ ان۔ الفاظ بنے گا بب غون۔ کیا ہے؟ بب غون۔ اور بب غون کا معنی ہوتا ہے طوطا۔ بب غون یعنی طوطا۔ اب یہاں پہ دیکھو با، رو اور جیم۔ کیا ہے بچوں؟ با، رو اور جیم۔ با کے اوپر پیش ہے تو پڑھیں گے بو، رو کے اوپر جزم، تو با کو رو کے ساتھ ملائیں گے تو بر، جیم کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ جن۔ الفاظ بنے گا برجن۔ کیا بنے گا؟
बुरुजुन, बुरुजुन का माना होता है किला, क्या होता है किला। अब आगे देखो, बा हमजा और रॉ, बा हमजा और रॉ, बा के नीचे जेर है और उसको हमजा के साथ मिलाना है, क्योंकि हमजा के ऊपर जज्म है तो बा को हमजा के साथ जेर के साथ मिलाएंगे तो बी, और रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन, अल्फाज बनेगा बिरुन, क्या बनेगा बच्चों बिरुन, और बिरुन का माना होता है कुआं, बिरुन यानी कुआं। अब सेकेंड लाइन पे, दूसरी लाइन पे देखो, बा हा और रॉ, बा हा और रॉ, बा के ऊपर जबर है और हा के ऊपर जज्म, बा को हा के साथ मिलाएंगे तो बाह, और रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन, अल्फाज बनेगा बहरुन, क्या बनेगा बच्चों बहरुन, और बहरुन का माना होता है समंदर, क्या होता है समंदर। अब आगे देखो, बा या और ता, बा या और ता, बा के ऊपर जबर, या के ऊपर जज्म, बा को या के साथ मिलाएंगे तो बई, और ता के ऊपर दो पेश की तनवीन, अल्फाज बनेगा बैतुन, क्या बनेगा बैतुन, और बैतुन का माना होता है घर, बैतुन यानी घर। आगे देखो, बा और रॉ, क्या है बच्चों बा और रॉ, बा के नीचे जेर है और रॉ के ऊपर तशदीद है, तो बा को रॉ के साथ मिलाएंगे बिर, और तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक तो पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर और खुद उसकी हरकत के साथ, और उसकी हरकत है दो पेश की तनवीन, अल्फाज बनेगा बिर्रुन, क्या बनेगा बिर्रुन, और बिर्रुन का माना होता है नेकी, बिर्रुन यानी नेकी, हुस्ने सुलूक, अच्छा बर्ताव। अब आगे देखो, बा नून और ता, बा नून और ता, बा के नीचे जेर है, नून के ऊपर जज्म, तो बा को नून के साथ मिलाएंगे तो बनेगा बिन, और ता के ऊपर दो पेश की तनवीन, अल्फाज बनेगा बिनतुन, क्या बनेगा बिनतुन, और बिनतुन का माना होता है लड़की, बिनतुन यानी लड़की। तीसरी लाइन में देखो बच्चों, बा कौफ रॉ और ता, बा कौफ रॉ और ता, बा के ऊपर जबर है तो पढ़ेंगे ब, कौफ के ऊपर जबर क, ब क, क्या है ब क, रॉ के ऊपर जबर र, ब क र, ब क र, और ता के ऊपर दो पेश की तनवीन, अल्फाज बनेगा बकरतुन, क्या बनेगा बच्चों बकरतुन, और बकरतुन का माना होता है गाय, बकरतुन यानी गाय। अब देखो सेकेंड नंबर, बा अलिफ हा और ता, बा अलिफ हा और ता, बा को जबर के साथ ब और उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे तो बा, हा को जबर के साथ ह, बा ह, और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, अल्फाज बनेगा बाहतुन, क्या बनेगा बाहतुन, और बाहतुन का माना होता है सहन, बाहतुन यानी सहन, आंगन, जो घर के सामने होता है ना हिस्सा, सहन या आंगन। अब आगे देखो, बा रॉ काफ और ता, बा रॉ काफ और ता, बा को से के साथ पढ़ेंगे बी, रॉ के ऊपर जज्म, तो बा को रॉ के साथ मिलाएंगे तो बिर, काफ को जबर के साथ क, बिर क, और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, अल्फाज बनेगा बिर कतुन, क्या बनेगा बिर कतुन, और बिर कतुन का माना होता है तालाब, बिर कतुन यानी तालाब। अब आगे देखो, सौद बा और रॉ, सौद बा और रॉ, सौद को जबर के साथ सौ, बा के ऊपर जज्म है तो सौद को बा के साथ मिलाएंगे सौब, और रॉ को दो पेश की तनवीन के साथ रुन, अल्फाज बनेगा सौबरुन, क्या बनेगा सौबरुन, और सब्रुन का माना होता है सब्र करना, क्या करना सब्र करना। अब आगे देखो बच्चों, चौथी लाइन में हा बा और लाम, हा बा और लाम, हा को जबर के साथ पढ़ेंगे ह, क्या पढ़ेंगे ह, उसको हमें बा के साथ मिलाना है तो बनेगा हब, क्या बनेगा हब, और लाम को दो पेश की तनवीन के साथ लुन, अल्फाज बनेगा हबलुन, क्या बनेगा हबलुन, और हबलुन का माना होता है रस्सी, हबलुन यानी रस्सी। आगे देखो, दाल और बा, दाल और बा, दाल को पेश के साथ दू, और बा के ऊपर तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को पहले उसके अगले वाले हर्फ के साथ मिलाना है और खुद उसकी हरकत के साथ फिर पढ़ा जाएगा, और उसकी हरकत है दो पेश की तनवीन, तो दाल को हम पहले बा के साथ मिलाना है तो दुब, और बा को दो पेश की तनवीन के साथ बुन, अल्फाज बनेगा दुब्बुन, क्या बनेगा दुब्बुन, और दुब्बुन का माना होता है भालू, दुब्बुन यानी भालू। आगे देखो, आयन नून और बा, आयन नून और बा, आयन को जेर के साथ पढ़ेंगे आई, नून को जबर के साथ न, इना,
اور با کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ بن. الفاظ بنے گا عنبن. کیا بنے گا؟ عنبن. اور عنبن کا معنی ہوتا ہے انگور. عنبن یعنی انگور. آگے دیکھو قوف با اور را. قوف با اور را. قوف کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا ق. کیا پڑھیں گے؟ ق. اس کو با کے ساتھ ملانا ہے تو بنے گا قب. کیا بنے گا؟ قب. اور را کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ رن. الفاظ بنے گا قبرن. کیا بنے گا؟ قبرن. اور قبرن کا معنی ہوتا ہے قبر. کیا ہوتا ہے؟ قبر. اب آگے دیکھو میم نون با اور را. میم نون با اور را. میم کو ہمیں نون کے ساتھ ملانا ہے من. لیکن جیسے ہی یہاں پہ دیکھو یہاں پہ نون کے بعد با ہے تو ہمیں نون گناہ کر کے پڑھنا ہے میم. کیا پڑھیں گے؟ میم. اور را کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ رن. الفاظ بنے گا ممبرن. میم نون اور با. با کے اوپر زبر آئے گا. یہ نون گناہ ہے اس لیے اس کی آواز کو ہمیں ناک کے اندر لے جانا ہے. اگر خالی میم کو نون کے ساتھ ملاتے تو مین ہوتا، لیکن یہاں پہ آگے با ہے تو اب یہاں پہ اس نون کو ہمیں نون گناہ کر کے یعنی میم کر کے پڑھنا ہے. میم برن. کیا پڑھیں گے؟ میم برن. اور میم برن کا معنی ہوتا ہے ممبر. کیا ہوتا ہے؟ ممبر. پھر آگے دیکھو لام با اور نون. لام کو زبر کے ساتھ ل، با کو زبر کے ساتھ ب. لب. اور نون کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ نن. الفاظ بنے گا لبنن. کیا بنے گا؟ لبنن. اور لبنن کا معنی ہوتا ہے دودھ. لبنن یعنی دودھ. آگے دیکھو ہا لام یا اور با. ہا لام یا اور با. ہا کو زبر کے ساتھ ہ، لام کو زیر کے ساتھ لی حلی. اور آگے یا ہے تو لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو لی حلی. اور با کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ بن. تو الفاظ بنے گا حلیبن. کیا بنے گا؟ حلیبن. اور حلیبن کا معنی بھی ہوتا ہے بچوں دودھ. یعنی لبنن کا معنی بھی ہوتا ہے دودھ اور حلیبن بھی اس کا بھی معنی ہم کیا کریں گے؟ دودھ. اور آخری جو الفاظ ہے اس میں کیا ہے؟ با حمزہ اور را. یہ دو مرتبہ آیا ہے. ایک تو یہاں پہ ہے بئرن اور یہاں پہ بھی وہی ہے. معنی ایک ہی ہوگا. با حمزہ اور را. با کو زیر کے ساتھ بی، حمزہ کے ساتھ ملائے گی تو بی، اور را کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ رن. الفاظ بنے گا بئرن. کیا بنے گا بچوں؟ بئرن. تو بچوں ہم نے اس پیج کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے اور آپ کو بھی اسی طرح بالکل اچھی طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سبق کو سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو بچوں ہم اس سبق کو نوٹ بک کے پیج میں بھی بالکل اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. تو بچوں میں ایک بار بالکل اچھی طریقے سے پڑھا دوں گا تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لینا. دیکھو یہاں پہ الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق اور یہاں پہ شروع ہونے والے الفاظ با سے شروع ہوتے ہیں. تو دیکھو بچوں نمبر 1 پہ ہے بطیخن اور بطیخن کا معنی ہوتا ہے تربوز. نمبر 2 دیکھو بچوں بدرن اور بدرن کا معنی ہوتا ہے چاند. نمبر 3 ہے برتقالن. کیا ہے؟ برتقالن. اور برتقالن کا معنی ہوتا ہے سنترا. نمبر 4 بردن. کیا ہے؟ بردن. بردن کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈی یا سردی. دو معنی کیے ہیں. نمبر 5 ہے ببغاؤن یعنی طوطا. نمبر 6 ہے برجن. برجن کا معنی ہوتا ہے قلعہ. نمبر 7 ہے بئرن اور بئرن کا معنی ہوتا ہے کنواں. کیا ہے؟ کنواں. نمبر 8 ہے بحرن اور بحرن کا معنی ہوتا ہے سمندر. نمبر 9 بیتن. بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر. نمبر 10 برن یعنی نیکی. نمبر 11 بنتن. بنتن کا معنی ہوتا ہے لڑکی. نمبر 12 ہے بقرتن اور بقرتن کا معنی ہوتا ہے گائے. اب یہاں پہ دیکھو نمبر 13 باہتن اور باہتن کا معنی ہوتا ہے صحن. نمبر 14 برکتن تالاب. نمبر 15 صبرن صبر کرنا. نمبر 16 حبلن رسی. نمبر 17 دبن بھالو. نمبر 18 عنبن انگور. 19 پہ ہے قبرن قبر. نمبر 20 پہ ہے ممبرن ممبر. 21 نمبر پہ ہے لبنن یعنی دودھ. 22 نمبر پہ ہے حلیبن اس کا بھی معنی ہوتا ہے دودھ. اور نمبر 23 پہ ہے بئرن یعنی کنواں. تو بچوں اس سبق کو ہمیں بالکل اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا. جس طرح یہ پیج کا میں نے سمجھایا اسی پیج کا سبق اس پیج پہ بھی ہے. تو آپ لوگ کو اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اگر ایسے یاد نہیں ہوتا ہے تو اس پیج کو دیکھ کر تم بالکل اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. تو بچوں ہمارا سبق اتنا ہی ہے اور اس کو نوٹ بک کے پیج میں بالکل اچھی طریقے سے ایک مرتبہ لکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.